میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا بھونچال اور طوفان آ چکا ہے۔ عمران خان کے لیے حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ خان صاحب کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ فائنینشل ٹائمز میں پبلش ہونے والا ایک آرٹیکل دی اسٹرینج کیس آف دی کرکٹ میچ، یہ ان کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ ویسے تو عمران خان نے اپنی سی پوری کوشش کر لی کہ یہاں تک کہا جانے لگا کہ یہ تو پورے مافیا کا گٹھ جوڑ ہے، یہ تو سب کے سب مل کر سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس کے اوپر انگلیاں اٹھ گئیں، حکومتیں تلپٹ کر دی انہوں نے۔ لیکن ابھی وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے سر پر فارن فنڈنگ کیس کی تلوار، ایسی تلوار لٹک رہی ہے کہ جس سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ کیا اس کے لیے بھی وہ اپنے تمام کرم فرماؤں کی سپورٹ لیں گے؟ یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، ایک انٹرنل محاذ پر بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ انٹرنل محاذ پہ تو یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے 11 ممبرز نے ریزگنیشنز دیے تھے، وہ 11 ممبرز کے ریزگنیشنز ایکسیپٹ کر لیے گئے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اس میں ڈاکٹر شیری مزاری بھی شامل ہیں، شاندانہ گلزار بھی شامل ہیں، اور بھی لوگ شامل ہیں، علی محمد خان شامل ہیں، بڑے جو جسے کہتے ہیں کہ کور ممبرز، بڑے اہم ممبرز سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان سب کو انہوں نے کہا اچھا ریزائن کیا ہے تو ٹھیک ہے، چلیں اتنی تو پھر ہم ڈس پہنچا ہی سکتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ جناب آپ کے یہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس کی بڑی تکلیف ہے۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں، اٹ از لائک اے پینٹ، جو میں آپ کو بھی بتانے لگی ہوں۔ ابھی میں آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ ہے ایک کیس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، فائنینشل ٹائمز میں پبلش ہوا اور اس کو سائمن کلارک نے رپورٹ کیا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے دی اسٹرینج کیس آف دی کرکٹ میچ دیٹ ہیلپڈ فنڈ عمران خانز پولیٹیکل رائز۔ اس کرکٹ میچ کا اسٹرینج کیس جس نے عمران خان کو سیاسی کریئر میں اوپر لانے میں مدد کی، فنڈ کیا۔ سب سے بڑا الزام یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو سیاسی طور پر سیاستدان بنانے میں یا سیاسی طور پر اوپر لانے میں جو دولت استعمال کی گئی ہے، جو پیسہ استعمال کیا گیا ہے، وہ خیرات کا پیسہ ہے، وہ چیریٹی کا پیسہ ہے۔ ناؤ دس از انبلیویبل۔ وہ لیڈر، پاکستان کا وہ لیڈر جو یہ کہتا ہے کہ اس کا تو پرپز ہی چیریٹی ہے، اور جس نے چیریٹی کے بنا پر ہی ابھی تک ان کو پسند کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس وجہ سے ہے چیریٹی کی بیس پر، جو کہ ہر بات میں خیرات کا نام لیتے ہیں عمران خان، خیرات، چیریٹی، اور اسی کے اوپر، اسی بیانیے پہ وہ چلتے ہیں۔ ان کے اوپر اب یہ ایک بہت بڑا کیس آ چکا ہے کہ ان کو سیاسی طور پر یہاں تک پہنچانے میں جس دولت کو استعمال کیا گیا، جس پیسے کا استعمال کیا گیا، وہ چیریٹی کا اور خیرات کا پیسہ تھا۔ اور وہ کہاں سے آیا؟ اس پہ گیٹس فاؤنڈیشن کی ایلیگیشنز ہیں ابراج گروپ اور عارف نقوی پر، جس میں ان الزامات میں یہ کہا گیا ہے کہ ابراج گروپ، عارف نقوی نے یہ پیسہ جو ان کو اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ وہ چیریٹی کے لیے استعمال کریں، جو انہوں نے اکٹھا کیا، اس پیسے کا غلط استعمال کیا گیا۔ اس میں سے کوئی کہا گیا ہے کہ کوئی 30 لاکھ پاؤنڈ کی بات کی گئی، 30 لاکھ پاؤنڈ اکٹھے کیے گئے اس میچ سے، 13 لاکھ ڈالر پاکستان ٹرانسفر کیے گئے پی ٹی آئی کے لیے، مختلف لوگوں کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ 1.5 کروڑ پاؤنڈ کی تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیل کروائی ہے۔ اور اگر آپ ابراج نقوی اور عارف نقوی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی اگر ہم آپ ورتھ جاننا چاہتے ہیں کمپنیز کی، تو کہا جاتا ہے 100 بلین ڈالر سے زیادہ کی ورتھ ہے ان کی۔ لیکن عارف نقوی عمران خان کے اتنے قریبی سمجھے جاتے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا یا ان سے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی، جس وقت وہ پکڑے گئے، تو آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی کبھی کسی کے اوپر ایسا موقع ہے کہ آپ سڑک پر بھی کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایسا سچویشن، کوئی سین کریٹ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے اس وقت سب سے پہلے اسے یہ کہا جاتا ہے آپ اپنے قریبی لوگوں کے، اپنے گھر والوں کا نمبر دیں تاکہ ان کو اطلاع دی جا سکے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، تو یا تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا یا آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ تو جس وقت عارف نقوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس وقت وہ جن لوگوں کے نام دیتے ہیں انویسٹیگیشن ٹیم کو کہ ان کو بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس میں عمران خان کا اور پریزیڈنٹ عارف الوی کا نام بھی شامل تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے کتنے قریبی تھے۔ اس میں یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس ایک خاص میچ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی اس میں ڈیٹیلز ہیں اور بہت سی ٹرانسفرز کئی جگہوں سے کی گئیں، لیکن اس میچ کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی 2-2.5 ہزار پاؤنڈ اس کی ٹکٹ صرف رکھی گئی تھی، اور اس پہ جو تھا چیریٹی کے لیے یہ کیا گیا تھا، لیکن اس کی جتنی اماؤنٹ اس سے کمائی گئی وہ تمام کی تمام عمران خان کی سیاست پر لگائی گئی، ان کو اوپر لانے کے لیے استعمال کی گئی، اور اس کا ٹرانسفر پاکستان میں ہوا۔
یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، بلکہ اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں کہ ان سے عمران خان کیسے نکلیں گے، وہ اس کا کیا جواب دیں گے۔ اب اس جو عارف نقوی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انگلینڈ میں ہیں، ہاؤس اریسٹ ہیں، یعنی گرفتار ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے ہے کہ ان کے پر نظر رکھی جا رہی ہے، ایسا ایکوپمنٹ وہاں پر لگایا گیا ان کے گھر میں، بلکہ یہاں تک یہ بات آ رہی ہے کہ جناب ان کو تو اس طریقے سے رکھا گیا، پہلے بھی کئی دفعہ باتیں آئیں کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ پورا ٹریس ہو جاتے ہیں، اور ٹریکر ہے ان کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہ جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عارف نقوی کو ہمارے حوالے کرو۔ اب اس کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ فواد چودھری نے بھی ایک ٹویٹ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا خصوصاً جیو کو کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے لوگوں کو اس لیے ولن بنا کر پیش نہ کریں کہ امریکہ نے کسی کیس کر دیا ہے۔ عارف نقوی کی ابراج $14 بلین کی کمپنی بن چکی تھی۔ جب بھی کوئی مسلمان خصوصاً پاکستانی مسلمان کا اثر و نفوذ ایک حد سے اوپر چلا جاتا ہے تو اسرائیلی لابی کو پسند نہیں آتا۔ عارف نقوی پر امریکہ نے کیس کیا ہے۔ کیس کیا ہے کہ آپ نے امریکی مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس طرح کے الزامات کو BCCI کو بھی بند کیا گیا۔ یعنی انہوں نے، فواد چودھری صاحب نے اس کیس کو اسرائیلی لابی سے جوڑ دیا۔ فوری طور پر انہوں نے کہا یہ تو اسرائیل کی سازش ہے اور اس طرح نہ کریں، پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے فوری طور پر جو ہے ہم وہ اسرائیل کا نام لے آتے ہیں، یا تو را کی سازش ہوتی ہے اور یا پھر وہ اسرائیل کی سازش ہوتی ہے، یہ دو سازشیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جہاں پر کہیں پر بھی ان دو سازشوں کا نام لے لیا جائے نا کہ جناب یہ تو اس طرف سے ہوئی ہے، یہ تو اسرائیلی لابی، آپ سمجھ جائیں کہ اس کیس میں کچھ نہ کچھ صحیح ضرور ہے۔ اس سے یہ تو میرا خیال ایسی ٹویٹ کرنی نہیں چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب اچھا دال میں کچھ کالا تو ہے، سارا کالا ہے، یعنی یہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز کچھ بتائی ہیں۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب جس طرح دیکھیں، اگر گیٹس فاؤنڈیشن کسی کے اوپر الزام لگاتی ہے، بل گیٹس تو اس دور میں آیا جب عمران خان وزیر اعظم تھے، کوئی ذاتی دشمنی، کوئی چکر ہی نہیں ایسا، تو پھر تو اس طرح کی ٹویٹ کرنا عجیب سا نہیں لگتا؟ یہ تو آپ کو ان کو الزامات کے جواب دینا چاہیے۔ تو اب یہ کیس ایسا کیس بن چکا ہے، اس سے عمران خان کیسے پیچھا چھڑائیں گے؟ کیا یہ کیس وجہ بنے گا عمران خان کے ڈسکوالیفائی ہونے کا، یا اس سے بڑھ کر ان کے خلاف کیسز چلنے کا، گرفتاریوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہمیں آئندہ آنے والے دن بتائیں گے۔ فیصلوں کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس کے اوپر تو مطلب یہ جو میں نے آپ کو یہ بھونچال بتایا ہے، تو انگلیاں تو اس سے زیادہ اس طرف اٹھ رہی ہیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں جو ایک اور بات یہ سامنے آ رہی، خبر آ رہی ہے، جس میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں سینئر جرنلسٹوں نے باقاعدہ یہ والی بات کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا داماد الیکشن لڑ رہا تھا۔ اب جب الیکشن جو ہیں وہ کوئی لڑا ہو، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اسی دوران الیکشن کنٹیسٹ جب ہو رہا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پر 3 مرتبہ انہوں نے دورہ کیا۔ اب آپ دیکھیں اس سے یہ کیا نظر آتا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے وہ تو اپنے اس سے ملنے کے لیے گئے تھے، یہ بات تھی، یہ تو ویسے ہی وہ گئے تھے، وہ کہ آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ یہ تو معاملہ ہے سب سے بڑے ترازو کا۔ آپ نے ترازو ہاتھ میں پکڑا ہو تو پلڑا ادھر ادھر بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ کہ داماد صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں تک آیا ہے کہ PTI کی ٹکٹ پر الیکشن وہ لڑے ہیں، تو کیا ان کو اب پنجاب کے اندر کوئی منسٹری دی جائے گی؟ ایسا اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کی بیٹی کسی ایک ادارے سے منسلک تھی، وہاں پر وہ کوئی ملازمت کر رہی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نو کانفیڈنس ووٹ ہونا تھا عمران خان کے خلاف، تو اس وقت بھی یہ آوازیں اٹھی تھی کہ یہ تو معاملہ یہ ہے، تو عمران خان کو نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے اس کے خلاف تو کوئی وہ نہیں آئے گا، عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، وہ تو ان کا جو قریبی بندہ ہے وہ وہاں پر ہے، تو وہ اچھا یہ والی باتیں تو ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر جو ججز ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے، ان کو اس طرح کی چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے کہ ان کے پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ لیکن یہاں پر مسئلے مسائل یہ پڑ گئے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب تو باقاعدہ ناراض ہو رہے ہیں، منہ پھلا رہے ہیں۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ پتہ ایسے چلا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن والا، اس میں یہ کہ جی کون سے ججز جو ہیں ان کے نام لینے تھے، اس میں جن 5 ججز کے نام سامنے آئے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں میٹنگ میں موجود تھے، ان کا بھی یہ حق تھا کہ وہ بتائیں۔ انہوں نے اور باقی بھی جو 3 ججز تھے 2 کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کرتے۔ سب نے وہ نام ریجیکٹ کر دیے ججز کے جس کو چاہتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ ٹھیک نام ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی ان کے حق میں ووٹ دیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جن ججز کے حق میں ووٹ دیا ان ججز کے خلاف ووٹ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کے علاوہ 2 اور ججز نے۔ تو یہاں تک ہوا کہ جس وقت وہ یہ بات کرے تھے تو یہ کہا گیا، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے چھوڑ کے۔
میٹنگ ہی چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے. مبینہ طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس حد تک درست ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کافی ناراض ہو کے وہ ڈائلاگ میں نظر آئے ہیں. عرفان قادر صاحب کو انہوں نے کئی ایسے باتیں کی ہیں کہ جی میں تو بڑا آنیسٹ ہوں اور میں تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ بھائی آپ کو آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یہ ضمیر کہاں سے آ گیا؟ عمران خان کی طرح کہ بھئی آپ بھی مذہب کو لے آئیں بیچ میں، واڑ دیں ہر چیز کے اندر مذہب گھسیڑ دیں. آپ کہیں کہ ہر چیز میں مذہب کو آپ اپنے پرسنل ایجنڈا کے طور پر استعمال کریں. یہ جو میں بات کر رہی ہوں کس لیے کر رہی ہوں؟ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اس کے لیے نہیں استعمال کرتے، اس لیے نہیں یہ بات کرتے کہ میں جو ہوں وہ ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں کہ واقعی ایسا ہے. نہیں، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، پبلک کو بتانے کے لیے کہ میں تو اتنا پرہیزگار ہوں، میں تو اتنا اچھا بندہ ہوں، اتنا نیک بندہ ہوں. یہاں کی عوام مدرسہ چھاپ چپڑ کناتی قسم کی جو آپ نے بنایا ہے، جس قسم کا سلیبس پڑھا کے ان کو، وہ تو کہیں گے فوراً اس بندے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کی پکڑ اور فرشتوں کا جو ہے وہ قبر میں سوال اور عذاب. اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ہیں وہ آپ پہ سبھار ہو جم کہتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہمیں اس وقت اتنی سوچ ہی نہیں، جس طرح میں نے کہا مدرسہ چھاپ، اتنی تو کسی کے اندر آپ سوال اٹھانے کی کہاں آپ کریٹ کرتے ہیں اتنی کیپیسٹی. اس طرح ایسے تو سلیبس میں کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہوتے ہیں نا مزارے کے سامنے یا زمینداروں کے سامنے کوئی بیچارے مار مور بھی دے تو وہ چپ کر کے کوئی بات نہیں، مالک ہے، اٹس اوکے، مار بھی لیا تو کیا ہو گیا. یہ سچویشن ہے ہمارے ملک کی اور یہاں پر. اچھا جی، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف. یعنی آرمی چیف کو بات کرنی پڑ رہی ہے IMF کے پلان کے لیے. جو فنڈز پاکستان کو ملنے ہیں $1 بلین سے زیادہ، اس کے اوپر اب آرمی چیف اور امریکہ کی ڈپٹی فارن منسٹر وینڈی شرمن کے بیچ گفتگو ہوئی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں، خبر یہ ہے آرمی چیف نے جلد قرض کے لیے امریکہ سے IMF پر دباؤ ڈالنے کی درخواست دی ہے. یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ یہ جو فنڈز ہمیں آپ نے دینے ہیں یہ جلد سے جلد دے دیں. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ ہے، اس میں $1 ارب اور 20 کروڑ $1 بلین سے زیادہ اماؤنٹ یہ انہوں نے ہمیں دینی ہے. اس پہ ISPR کی طرف سے جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے وہ تو ابھی اس بارے میں خبر جب آئے گی بتائیں گے. لیکن دفتر خارجہ یعنی کہ عاصم افتخار صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اور آرمی چیف اور وینڈی شرمن کے بیچ گفتگو ہوئی ہے، ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ جو قرض آپ نے دینا ہے ہمیں $1.2 بلین اس کو جلدی دیا جائے. یہ پریشر ڈالا گیا ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ کام کس کا ہے؟ کام تو پولیٹیشنز کا ہے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی خبر ساتھ میں آئی کہ اچھا اگر زبردستی حکومت کو اتارنا ہے اور اس طریقے سے تنگ کرنا ہے کسی ایک لاڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو پھر یہ کیوں نہ کیا جائے کہ کر لیں جو کرنا ہے پھر آپ خود سے ہی. تو کیا یہ اس کے جواب میں کیا گیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ خبر آئی ہے کہ اچھا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی جو ہے یہ کچھ بتانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کیونکہ کچھ اس طرح کی بات، ظاہر ہے مخالفین تو اس طرح کی بات کر سکتے ہیں نا کہ بھئی کیا اس وجہ سے یہ جو کیا گیا. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی کہ یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہے، اتنی انٹرفیرنس تو ہوتی ہے. اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ کہنے کے باوجود بھی ابھی تک وہ نہیں دے پا رہے کیونکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے، تو پھر اس پہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب ایسا ہے کہ ایک اور ادارے کی طرف سے یہ ذرا جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے فون جائے اور ان کو کہا جائے کہ بس بہت ہو گیا. اچھا اس میں ایک یہ رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے ڈیلیگیشنز آتے رہتے ہیں اور جو ملٹری لیول پر بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور کچھ پھر وہاں پر صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے یا جو وائٹ ہاؤس ہے اسی کے اوپر پریشر پڑے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پینٹاگون تک بھی بات جاتی ہے کیونکہ یہاں سے بھی ملٹری لیول پر بات کی جا رہی ہے، تو یہاں وہاں پر بھی کافی دور دور تک وہ بات جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہنے کے باوجود بھی ان کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے، کیا جواب آتا ہے. کیا ٹکا سا جواب وہ دے دیتے ہیں اب اس کے بعد، یا پھر ہمیں مان جاتے ہیں بات کہ ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ریجن ہے، یہ جو خطہ ہے، تو پاکستان سے امریکہ جو ہے کبھی نہ کبھی بہرحال بات چیت تو کرنی پڑتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ہی کرنی پڑتی ہے. اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.